اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ پبلک پلیس میں ویٹنگ ایریاز میں بیٹھے ہوں تو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. آپ غیبت سے روکنا چاہیں نہیں روک سکتے. آپ مطالعہ میں ہوں دوسروں کو خاموش رہنے کا نہیں کہہ سکتے. لیکن کیا اسلام میں ان تمام چیزوں کی رہنمائی نہیں ہے؟ کیا ہم مسلم سوسائٹی میں نہیں جی رہے؟ کیا اسلام صرف چار دیواری کے اندر کے ضابطے سکھاتا ہے اور باہر کے لیے اخلاقیات، اسلامیات، کوئی ادب آداب نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ پبلک پلیسز، انتظار گاہیں اصل میں ہماری امتحان گاہیں ہوتی ہیں. گھر کے اندر تو نہ اختلاط کا موقع ملتا ہے نہ گناہ لکھا جاتا ہے. یہیں تو ہمارے اصل میں نمبر لگتے یا کٹتے ہیں، یہیں ہم فیل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنی دعوت و تبلیغی سرگرمیوں کی وجہ سے آج اس جگہ بیٹھی تھی، تو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اللہ کے لیے صرف یہی نہیں کہ سرگوشی گناہ ہے، کیونکہ عام طور پر ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اسلام میں نجوا سرگوشی سے منع ہے. سورہ مجادلہ میں ہے نہو عن النجوا، سرگوشی سے منع کیا گیا ہے. اور متعدد احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ اگر تین بیٹھے ہوں تو دو آپس میں سرگوشی نہ کریں، اور وجہ بھی بتائی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز تیسرے کو غم میں مبتلا کرے. یعنی جیسے ان نون ہوتے ہیں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ مجھے شامل کیوں نہیں کیا، یا یہ کہ تجسس، یہ بھی اذیت ہے. اور اسی طرح اگر کوئی جاننے والے آپس میں دو سرگوشی کر رہے ہوں پھر تو یہ اذیت اور بڑھ جاتی ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سرگوشی سے بھی زیادہ پینفل اونچا بولنا ہے؟ اللہ اکبر! اس کی طرف ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ، کوالیفائڈ اور گرومڈ ثابت کرنے کے لیے اونچا بولوں اور زیادہ بولوں، باقی بے شک تیسرا سر پکڑ کے بیٹھ جائے. بلیو می، مجھے ایک لیکچر ڈیلیور کرنا تھا تو میں وہ جگہ چھوڑ کے چلی گئی. گھنٹہ 2 گھنٹے کا آن لائن لیکچر ڈیلیور کرنے کے بعد جب واپس آئی تو ابھی وہ میٹنگ پھر سے جاری تھی. حالانکہ پبلک پلیسز پر انتظار گاہوں میں سب کا حق ہوتا ہے ایکولی. تو جس طرح سرگوشی سے بولنا منع ہے، ایسے ہی اسلام میں لاؤڈ بولنا منع ہے. حتیٰ کہ اگر آپ سورہ لقمان دیکھیں تو لقمان حکیم علیہ السلام نے باقاعدہ بیٹے کو یہ تربیت دی، سکھایا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور یہاں تک ہے کہ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے جو چیختا چنگھاڑتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ بدترین جانور سے تشبیہ دی، بلکہ بدترین لوگ جہنمیوں کی آوازوں کے بارے میں بھی آیا کہ زفیر و شہیق. اسی طرح سورۃ الحجرات میں پست آواز کو دلوں کے تقوی اور ادب سے جوڑا گیا ہے. اور اسی طرح اونچا بولنا یہ شعور کی کمی ہے. شعور کی کمی کی دلیل ہے. اونچا بولنا معاشرتی جرم ہے. یعنی اگر جاسوسی، سرگوشی یہ جرم ہے تو اونچا بولنا پبلک پلیسز پر یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. عورت کی آواز اگر پست ہو تو نہ صرف گھروں میں بلکہ معاشرے میں سکون ہوتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ آہستہ بولنا یہ شائستہ ہونا ہے اور یہ صدقہ ہے؟ کئی احادیث ہیں، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے. اور راستے میں ہی آؤٹ ڈور پبلک پلیسز، کیا یہ راستہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح وزٹنگ ایریاز، یہاں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ آس پاس کے آپس کی باتوں سے ہوتی ہے کہ کوئی پڑھنا پڑھانا چاہے، کوئی مطالعہ کرنا چاہے، سکون کرنا چاہے، وہ نہیں کر سکتا. تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ تو صدقہ ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، بلکہ آپ نے تو اسے ایمان کا شعبہ قرار دیا. فرمایا الایمان بضع و سبعون او ستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، اچھے بھی اور برے بھی. اچھے میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، تو پبلک پلیسز پر، عوامی جگہوں پر جس طرح سرگوشی سے بچنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے ہی آہستہ بول کر، شائستہ ہو کر صدقہ، ایمان
اور افضل نیکی کمائی جا سکتی ہے۔ اور اگر زیادہ بول بول کے تھک جائیں یا آہستہ بولنے کی پریکٹس نہیں ہے اور زیادہ نہیں بولا جا سکتا تو پلیز آپ خاموش بھی رہ سکتی ہیں، یہ بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کما سکتی ہیں۔ دل ہی دل میں رب کو یاد کر لیں یا زبان پر تھوڑی